بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 135 میں باب التصاویر فصل اول سے حدیث نمبر 4493 سے لے کر 4496 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعنہا انہا کانت قد اتخذت على سهوة لها سطرا فيها تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاہ نشین پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جس پر تصویریں تھیں، اور رسول کریم نے اس پردہ کو دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا۔ حضرت عائشہ نے اس پھٹے ہوئے پردے کا یہ مصرف نکالا کہ اس کے 2 تکیے بنا دیے۔ چنانچہ وہ دونوں تکیے گھر میں رکھے رہتے تھے اور حضور علیہ السلام ان پر تکیہ لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے تصاویر کو مٹا ڈالا۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ سہوا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، سین پر زبر ہے، ہا ساکن ہے اور واؤ پر زبر ہے۔ گھر کے اندر چھوٹے سے الگ چبوترے اور تہ نشین کو کہتے ہیں، یعنی بیٹھنے کی وہ چھوٹی سی جگہ جہاں عورتیں اپنا سامان رکھتی ہیں، یا دیوار کے اندر اس طاق کو سہوا کہتے ہیں جس کو عورتیں بطور خزانہ اور بکس اور صندوق استعمال کرتی ہیں، جس کے سامنے پردہ لٹکایا جاتا ہے۔ تماثیل سے مراد تصویریں ہیں، کیونکہ نرم پردے پر مجسمے نہیں بنائے جاتے۔ فَهَتَكَهُ، حضور علیہ السلام نے اس پردے کو چاک کر دیا۔ ایک وجہ تو بیجا اسراف اور آرائش و زیبائش تھی، اور دوسری وجہ جاندار کی تصاویر تھیں۔ نمرقتین، حضرت عائشہ نے ان دونوں ٹکڑوں سے 2 تکیے بنا دیے کیونکہ توڑنے سے تصویریں مٹ چکی تھیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، پھر اس کا آگے جواب دیں گے کہ اس سے پہلے والی حضرت عائشہ کی ہی حدیث میں حضور علیہ السلام نے تکیہ پر بنی ہوئی تصاویر کی وجہ سے گھر میں تشریف آوری نہیں فرمائی، حالانکہ یہاں تصاویر والے کپڑے کے 2 تکیے تاجدار انبیاء کے گھر میں استعمال کے لیے رکھے گئے۔ یہ تعارض ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زیر بحث حدیث میں ہاتھا کہو کا لفظ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس پردے کو چاک کر دیا، کیا اس سے تصاویر کی حیثیت ختم ہو گئی؟ لہذا تعارض نہیں۔ اور اس کا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ تاجدار انبیاء نے آرائش و زیبائش اور بیجا اسراف کی وجہ سے اس پردے کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اور ایک اور طرح اس کی تفصیل کرتے ہیں، ایک اور حدیث مقدسہ میں موجود ہے کہ اس پردہ پر جاندار کی تصاویر نہیں تھی، اگرچہ اس پر تماثیل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ تعبیر کمزور ہے، البتہ پہلے جو جواب دیے گئے ہیں وہ بہتر ہیں۔ اس حدیث مقدسہ سے معلوم ہوا کہ مجسمہ کے علاوہ
کپڑے یا کاغذ پر تصویر بنانا بھی منع ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حدیث مقدسہ کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وعنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزاة فاخذت نامة فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمة فجذبه حتى حتكه ثم قال ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم جہاد کے لیے سفر میں تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے جانے کے بعد ایک کپڑا حاصل کیا اور اس کا پردہ دروازے پر لٹکا دیا۔ جب تاجدار انبیاء سفر جہاد سے واپس تشریف لائے اور وہ پردہ پڑا ہوا دیکھا تو اس کو کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا کہ ہم مٹی اور پتھر کو کپڑے بنائیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا بلا ضرورت دیواروں کو پردے نہ پہناؤ۔ اس بات کی طرف اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔ نامتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، ایک عمدہ قسم کے نرم بچھونے کو کہتے ہیں، ہودج پر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نمدا سے معرب ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اس لیے پھاڑ دیا تھا کہ اس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی، ورنہ دروازے پر کپڑا ڈالنا اور پردہ ڈالنا یہ تو حضور علیہ السلام کے ارشاد مقدسہ کی تعمیل تھی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پردہ غیر ضروری آرائشی زیبائشی تھا، اس لیے تاجدار انبیاء نے اسے پھاڑ دیا۔ حدیث کے آخری الفاظ اس احتمال کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ تاجدار انبیاء نے ناپسندیدگی کی وجہ یہ بتائی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس کا پابند نہیں بنایا کہ ہم مٹی اور پتھر کو کپڑے پہنائیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راویہ ہیں۔ وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، تاجدار انبیاء سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یداہون یہ مداحات سے ہے جو مشابہت کے معنی میں ہے، بعض نسخوں میں حمزہ بھی ہے، وہ بھی ایک لغت ہے۔ صورت بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، لہٰذا جو شخص تصویر بناتا ہے وہ در حقیقت اپنے فعل کو اللہ کے فعل کے ساتھ مشابہ کر کے پیش کرتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تصویر کشی کی ممانعت کی ایک وجہ تخلیق خداوندی سے مشابہت بھی ہے۔ اشد الناس عذابا، اگر تصویر بنانے والا شرک اور بتوں کی عبادت کی غرض سے تصویر بناتا ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے قیامت میں اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اور اگر بت پرستی کی غرض سے نہیں بلکہ تخلیق خداوندی کی مشابہت کی غرض سے بناتا ہے تو بھی کفر ہے، اس کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور اگر تصویر کشی صرف زیب و زینت اور شوق و ذوق کی غرض سے ہو تو یہ فسق و فجور ہے اور معصیت ہے، آدمی کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ پھر یہ حدیث تشدید، تغلیظ اور تحدید و توبیخ پر محمول ہوگی۔ الناس کے حوالے سے ابن ملک فرماتے ہیں کہ اگر مصور کا فعل اسی عقیدہ کے تحت ہو کہ وہ تخلیق خداوندی کی مشابہت کرنے والا ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کبھی کفر پر اس شخص کو دوسرے کافروں کی نسبت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ بہرحال تصویر سے جاندار کی تصویر مراد ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کی اس شدید وعید سے وہ تصاویر خارج ہیں جو اتنی چھوٹی اور پتلی ہوں کہ اگر ان کو زمین پر ڈال دیا جائے تو کھڑے آدمی کو وہ صاف نظر نہ آتی ہوں، یا ایسی تصاویر ہوں جس کے ساتھ ایسے اعضاء نہ ہوں جن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، جس طرح آدھی تصویر ہو۔ ایسی تصاویر مجبوری کے تحت حج و عمرہ یا شناختی کارڈ وغیرہ ضروری دستاویزات کے لیے شاید حرام نہیں ہوں گی۔ ایسی چھوٹی تصاویر اور اسی طرح وہ تصاویر جو بطور اکرام نہ ہوں بلکہ مہان ہوں، ان کو گھر میں رکھنے سے شاید یہ وعید نہ ہو، لیکن بعض علماء اس میں بھی احتیاط فرماتے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں قیامت میں تصویر کشی کرنے والوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے، یعنی جس طرح میں صورت بناتا ہوں اسی طرح وہ بھی صورت بناتا ہے، اگرچہ حقیقت میں وہ اس مادہ سے صورت نہیں بناتا جس مادہ سے خدا کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، تاہم وہ کوئی صورت بناتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ صورت میری بنائی ہوئی ہے۔ اگر تصویر بنانے والے واقعتاً تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ذرا ایک چیونٹی تو بنائیں یا ایک دانہ تو بنائیں یا ایک جو تو پیدا کر کے دکھائیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصور میں اگر اتنی ہمت ہے تو وہ چیونٹی تو پیدا کرے، یعنی تصویریں بنانا تخلیق خدا بندی کی مشابہت اگر اختیار کرتا ہے بندہ اس عمل سے تو پھر کھل کر میدان میں آ جائے اور ایک چیونٹی پیدا کر کے دکھائے۔ گویا رب تعالیٰ نے اس حدیث مقدسہ میں محبوب کی زبانی ان کو چیلنج کیا ہے، اور اگر وہ اتنا ہی تصویریں بنانے میں کاریگر ہے تو اڑنے والا ذرہ تو پیدا کر کے دکھائے، جو کا دانہ تو پیدا کر کے دکھائے۔ اس حدیث میں امر کا صیغہ یہ تعجیز کے لیے ہے۔ بہرحال پوری دنیا کے بادشاہ اور عوام مل کر ایک شٹانک مٹی پیدا نہیں کر سکتے۔ مرغی چوزوں کی دلکش تصویروں میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے بادشاہ اور اس کی تخلیق میں بے جا جوڑ توڑ کیوں کرتے ہو؟ عاجز ہو قادر بننے کی کوشش نہ کرو، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔